السلام علیکم۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بیٹا مرد کو اللہ نے بہت طاقتور بنایا ہے، صرف جسمانی لحاظ سے نہیں بلکہ اس کے جذبات اور احساسات کے لحاظ سے بھی۔ اگر تم یہاں بیٹھ کر کسی عورت کے لیے رو رہے ہو تو اس کی زندگی کی بھیک مانگ رہے ہو تو واقعی وہ تمہیں بہت عزیز ہے۔ بزرگ نے ٹھہر ٹھہر کر کہا، جی بابا جی، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، وہ مجھ سے بچھڑ گئی تو میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا۔ شہاک نے زندگی میں پہلی بار کسی سے تمیز سے بات کی تھی۔ جواب میں بزرگ مسکرانے لگے۔ اس نے چونک کر انہیں دیکھا۔ بیٹا، انسان کی تخلیق کس نے کی ہے؟ وہ اسی انداز میں پوچھ رہے تھے۔ شہاک کو یہ سوال بہت بچکانا لگا۔ اللہ تعالیٰ نے، اس نے عام سے انداز میں کہا۔ ہاں تو اگر ایک بندہ اپنے خالق سے اتنا ٹائم دور رہ کر زندہ رہ سکتا ہے تو ایک انسان کے بغیر کیوں نہیں رہ سکتا؟ وہ ابھی تک مسکرا رہے تھے۔ شہاک کو ان کی باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بیٹا، تمہیں پتہ ہے خدا نے انسان کو زبردست حوصلے سے نوازا ہے۔ انسان جو کہتا رہتا ہے کہ ایسا ہوگا تو میں جی نہیں پاؤں گا، جب وہ سچ میں ہوتا ہے تو ساری باتیں کہیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ انسان کا ایک ہی ذات سے پختہ رشتہ ہے بیٹا۔ انسان اس ایک ذات کے علاوہ ہر ایک بندے کے بغیر جی لیتا ہے۔ وہ پتہ نہیں کیا کہنا چاہ رہے تھے، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ لیکن بابا جی، میرے اور اللہ کے درمیان فاصلہ آ گیا ہے، بہت طویل فاصلہ، اتنا کہ چاہ کر بھی یہ فاصلہ ختم نہیں کر سکتا۔ آپ نہیں جانتے، میں اس کا بہت نافرمان بنتا ہوں۔ آج بھی اپنے مطلب کے لیے اس کے سامنے بیٹھا ہوں۔ وہ بہت شرمندہ تھا۔ یہ فاصلہ تمہارا خود ساختہ ہے، ورنہ تمہارے اور اس کے درمیان کبھی بھی فاصلہ نہیں آیا۔ وہ کبھی تم سے غافل نہیں ہوا، وہ تو آج بھی تم سے غافل نہیں۔ تمہارے اعضاء سلامت ہیں، تمہیں روز کھانا ملتا ہے، وہ کیسے تم سے غافل ہے؟ یہ تو تم اس سے غافل ہو۔ تم اسے بھولنے لگے ہو، اس سے دور جانے والے بھی تم ہو۔ وہ تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس کے بہت سارے نام غیظ و غضب والے ہیں، لیکن پہلے رحمان اور پھر جلال ہے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں، کیا واقعی خدا اپنے بندے کے معاملے میں غیظ و غضب کا مظاہرہ بھی کرتا ہے؟ پھر یاد آتا ہے کہ وہ تو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، اور ایک ماں اپنے بچے کے بارے میں کبھی غیظ و غضب کا مظاہرہ نہیں کرتی۔ وہ جو خود اپنے بندوں کو مہربانی اور کی شفقت کی تلقین کرتا ہے، خود کتنا شفیق اور مہربان ہوگا۔ وہ تو اللہ کے بارے میں کچھ اور ہی رائے رکھتے تھے، جو شہاک کی رائے سے بہت مختلف تھی۔ تم اس سے دبا مانگو، وہ تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ تم سے بہت محبت کرتا ہے، بس تمہیں تھوڑا آزما رہا ہے۔ اس کی محبت کرنے کا اپنا انداز ہے۔ وہ اس کا کندھا تھپ تھپا کر چلے گئے۔ وہ کتنی دیر بس یوں ہی خاموشی سے آنسو بہاتا رہا۔ ہوش تب آئی جب عشاء کی اذانوں کی آواز کانوں میں پڑی۔ اسے خیال آیا وہ کتنی دیر سے یہاں بیٹھا تھا، وہاں عدن اکیلی ہو گئی، پتہ نہیں وہ کیسی ہوگی۔ وہ اٹھا اور عشاء کی نماز ادا کی اور مسجد سے باہر نکل گیا۔ لیکن فرق اتنا تھا، اسے یقین تھا کہ اللہ اس کی عدن کو کچھ نہیں ہونے دے گا۔ وہ جیسے ہی ہسپتال میں داخل ہوا، سیدھا ڈاکٹر کے پاس گیا، جو کسی نرس کو ہدایت دے رہے تھے۔ شاہ جی کہاں چلے گئے تھے آپ کو ایک خوشخبری دینی تھی، آپ کی مسز اب خطرے سے باہر ہے۔ اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ کیا سچ میں اللہ نے اس کی سن لی تھی؟ میں ان سے مل سکتا ہوں؟ اس سے خوشی کے مارے بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ جی شاہ جی، لیکن فی الحال وہ ہوش میں نہیں ہے، صبح تک ہوش آئے گا انہیں۔ ڈاکٹر نے اگلی صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ مایوس ہوا۔ اچھا، میں انہیں دیکھ تو سکتا ہوں نا؟ شور، ڈاکٹر مسکرا کر کہتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ وہ تیزی سے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ بیڈ پر آنکھیں بند کیے بے ہوش پڑی تھی۔ شہاک کا دل سا بجھ گیا۔ وہ کتنا بولتی تھی اور اب ایسے کیسے خاموش، اسے اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ چپ چاپ اس کے قریب کرسی پر بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ اس نے اس کا ہاتھ، جس پر سفید پٹی بندھی تھی، جس کی مدد سے ڈرپ لگی ہوئی تھی، اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ اپنی انگلیاں اس کے بالوں میں پھیرنے لگا۔ وہ اسی طرح تھی، اس کے جسم میں کوئی حرکت نہیں تھی۔ وہ یوں ہی بیٹھا رہا، پتہ نہیں رات کے 2 بجے یا پھر 3 بجے یا پھر 4 بجے، جب عدن کے وجود میں حرکت ہوئی۔ شہاک نے آنکھیں کھول کر دیکھا، عدن آہستہ آہستہ ہوش میں آ رہی تھی۔ مستقیم، آپ مہرو کو کچھ سمجھائیں، وہ کچھ بھی سمجھنے کو تیار نہیں۔ رات سے اس نے کچھ کھایا پیا نہیں، ہم سے اس کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی۔
بڑے شاہ جی افسردہ لہجے میں کہہ رہے تھے۔ افسردہ تو حویلی کے سبھی لوگ تھے، لیکن مہرو کی حالت اب کسی سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ رضیہ بتا رہی تھی، مہرو کو بہت تیز بخار ہے، ہم نے ابھی ڈاکٹر کو کال کی ہے، وہ آتا ہوگا۔ مستقیم شاہ نے ٹیبل سے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا، مہرو کو بخار ہے اور آپ ہمیں اب بھی بتا رہے ہیں؟ وہ اپنی چائے وہیں ٹیبل پر چھوڑ کر اٹھ کر جانے لگے۔ وہ آج ایک کندھے پر شال ڈالے وارروب شاہ جی نہیں تھے، بلکہ ایک ہارے ہوئے شخص تھے۔ وہ کمرے میں دستخط دے کر اندر داخل ہوئے۔ مہرو بیڈ پر آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی، پیلی رنگت، بکھرے بال آنکھوں کے نیچے پڑے ہلکے۔ وہ کہیں سے بھی پہلی والو مہرو نہیں لگ رہی تھی۔ شاہ جی کے دل کو کچھ ہوا۔ میرے شیر بیٹے کو کیا ہوا؟ انہوں نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ اس نے آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا اور ان سے لپٹ گئی۔ نہ میری جان، اب آپ نے رونا نہیں، آپ کے دادا ہیں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا، شاہ خود تمہارے قدموں میں آئے گا، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں۔ وہ اسے تسلی دے رہے تھے یا سچ کہہ رہے تھے؟ مستقیم شاہ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ انہوں نے اس کے آنسو صاف کیے۔ کمرے میں ڈاکٹر کو آتا دیکھ کر تمام افراد خاموش ہو گئے۔ عدن آنکھیں کھولو، اس نے اس کے قریب ہوتے ہوئے کہا۔ اس کی مخصوص خوشبو اس کو اپنے قریب محسوس ہوئی۔ تو کیا واقعی زیان اس کے قریب بیٹھا تھا؟ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن اپنا سر بھاری ہوتا محسوس ہوا۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھا کر پاس بیٹھے شخص کے دل پر رکھا۔ شاید وہ اس کی دھڑکن محسوس کرنا چاہتی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ اس شخص کے ہاتھ میں تھا۔ عدن نے آنکھیں کھول کر ہوش میں آنے کی کوشش کی۔ 2-3 منٹ تو وہ اپنے اوپر جھکے ہوئے شخص کو دیکھتی رہی۔ پھر ایک جھٹکے سے اسے پیچھے دھکیلا۔ وہ زیان نہیں تھا۔ آہستہ اسے سب یاد آنے لگا۔ وہ ابھی ہسپتال میں تھی، وہ زندہ بچ گئی تھی۔ پیچھے ہٹو، میرے قریب مت آنا، وہ چلائی۔ مجھے کیوں بچایا تم نے؟ وہ ابھی بھی چلا رہی تھی۔ مر جانے دیتے مجھے۔ شش، بالکل چپ، آئندہ ایسی بات منہ سے مت نکالنا۔ وہ ایک دفعہ پھر اس کے قریب آیا۔ میں تمہیں مرنے نہیں دے سکتا، پتہ ہے کیوں؟ اس نے اس کا ہاتھ اٹھا کر اپنے دل پر رکھا۔ اس کا دل بہت تیز دھڑک رہا تھا، کیونکہ دل سے اگر دھڑکن جدا ہو جائے تو بندہ مر جاتا ہے۔ وہ اتنی محبت سے کہہ رہا تھا۔ عدن اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ تم آرام کرو، میں آتا ہوں۔ اس نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور آگے بڑھ گیا۔ کیا پاگل پن ہے یہ؟ عدن سوچ کے رہ گئی۔ اسے کل ہی ڈسچارج کر دیا گیا۔ شہاک اسے اب مزید وہاں رکھنے پر رضامند نہیں تھا۔ وہ جتنا جلدی ہو سکے اسے یہاں سے لے کر جا کر اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ ڈاکٹر نے بھی اسے اس معاملے میں خاموشی اختیار کر لی، کیونکہ سب کو اپنی عزت پیاری تھی۔ شہاک سے کچھ بعید نہیں تھا، وہ کسی وقت بھی کسی کو ذلیل کر سکتا ہے۔ اس لیے اس نے جیسا کہا سب نے مان لیا تھا۔ عدن نے البتہ جلدی جانے سے انکار کر دیا۔ وہ گھنٹوں سے اس کے قریب بیٹھا اسے منانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ نہ ہی کیے جا رہی تھی۔ وہ یہیں رکنے پر باضد تھی۔ کم سے کم 2 یا 3 دن مجھ سے بھاگ رہی ہو۔ اس نے ایک ہاتھ تھوڑی کے نیچے ٹکا کر دلچسپی سے دیکھا۔ اس نے نظروں کا زاویہ باہر کھڑکی کی جانب موڑ لیا۔ خیر، کب تک بھاگو گی؟ ہو تو تم میرے ہی، مجھ سے دور نہیں ہو سکتی تم۔ اس نے کندھے اکچائے۔ کیا مطلب تمہاری ہوں؟ تمہاری ہوں؟ کوئی زر خرید ہوں تمہاری؟ وہ تلملا کر بولی۔ زر خریدوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا جاتا میری جان۔ اس نے نچلا ہونٹ دانتوں کے نیچے دباتے ہوئے کہا۔ ہاں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، اس سے بھی بدترین سلوک کیا ہے آپ نے میرے ساتھ۔ مجھ سے اب کسی بھی رحم کی اپیل مت کیجیے گا، وہ ہاتھ باندھ کر طنز سے کہہ رہی تھی۔ میں رحم کی اپیل کرنے والوں میں سے نہیں ہوں عدن بی بی، نہ ہی میں اپنے حق کے لیے اونچے اونچے نعرے لگاتا ہوں۔ مجھے اپنا حق لینا آتا ہے، چاہے غصے سے یا پیار سے۔ اس نے نرمی سے اس کے گال کو چھوا۔ وہ گاڑی کی چابی اٹھا کر جانے لگا۔ اور ہاں، میں گاڑی میں بیٹھا ہوں، صرف 3 منٹ میں نرس کو بھیج رہا ہوں۔ اگر 3 منٹ تک تم تشریف نہ لائی تو میں خود آؤں گا، تمہیں اٹھا کر گاڑی تک لے جاؤں گا، اور تم جانتی ہو یہ میرے لیے مشکل بھی نہیں ہے۔ وہ لاپرواہی سے کہتا ہوا آگے بڑھ گیا، اور وہ اپنی بے بسی پر آنسو پی کر رہ گئی۔ تھوڑی دیر بعد گھر واپس آ گئی۔ آتے ہی کمرے میں گھس گئی تھی۔ شازیہ نے شہاک کو پانی دیا اور خاموشی سے وہیں کھڑی ہو گئی۔ سنو، اس دن عدن نے زہر کیسے کھائی تھی؟ وہ نارمل لہجے میں کہہ رہا تھا۔ وہ شاہ بی بی جی کے پاؤں پہ چوٹ لگ گئی تھی، میں دوائی لگا رہی تھی تو بی بی جی نے کوئی دوائی اٹھا کر پی لی۔ شہاک نے زور سے گلاس زمین پر پھینکا۔ شازیہ سہم گئی۔ آواز سن کر عدن بھی کمرے سے باہر آئی۔ تمہیں میں نے یہاں روٹیاں توڑنے کے لیے نہیں رکھا، اس کی ذمہ داری دی ہے تمہیں، اور تم اتنے نارمل لہجے میں کہہ رہی ہو اس نے دوائی پی لی۔
میری جان نکل گئی تھی۔ کیا یہ کافی نہیں کہ وہ میری بیوی ہے اور مجھے عزیز ہے؟ میں اس پر کمپرومائز نہیں کروں گا۔ آئندہ ایسی کوتاہی ہوئی تو ہرگز معاف نہیں کروں گا۔ وہ اسی انگلی اٹھا کر وارن کرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ عدن بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ ڈرائیونگ کر رہا تھا جب اس کا موبائل بار بار بج رہا تھا۔ وہ ڈرائیونگ کے دوران کال پک نہیں کرتا تھا، لیکن کال کرنے والا شاید بہت ڈھیٹ تھا۔ اس نے اکتا کر موبائل اٹھا کر دیکھا تو شاہ جی کا نمبر دیکھ کر چونک گیا۔ اس دن کے بعد اس نے گھر سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا اور اب اچانک اس نے کچھ سوچ کر کال پک کر لی۔ ہیلو شاہ، کہاں ہیں آپ؟ شاہ جی کی آواز بھری۔ میں کسی کام سے جا رہا ہوں، آپ کو کوئی کام ہے کیا؟ وہ حیران تھا۔ ہاں کام ہے، تو میرے آفس آ سکتے ہو اس وقت؟ وہ نارمل لہجے میں بات کر رہے تھے۔ کچھ دیر وہ خاموش ہو گیا، پھر کچھ سوچ کر حامی بھری اور کال کاٹ دی۔ اب اس کی گاڑی کا رخ آفس کی طرف تھا۔ ارے دیکھیے یہ لڑکی جو ہے نا وکیل LLB کر رکھا ہے اس نے، وہ فخر سے کہہ رہی تھی، اور یہ جو ہے بینک میں کام کرتی ہے۔ انہوں نے اگلی تصویر سے دکھاتے ہوئے کہا۔ اسے نے بے دلی سے دیکھی۔ اچھا انہیں چھوڑے، یہ تو مجھے بہت پسند آئی ہے، ٹیچر ہے، سلجھی ہوئی لڑکی ہے، تیرے ساتھ اچھی لگے گی۔ وہ خوشی سے تصویر آگے کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، اماں بس کر دے، ابھی میں تھک چکا ہوں، ہم کل اس بارے میں بات کریں گے۔ وہ ان کا ہاتھ پیچھے دھکیل کر اٹھ کر جانے لگا۔ ماں ہوں تیری سب چالاکیاں سمجھتی ہوں، ابھی بھی تو اس چڑیل کو نہیں بھولا؟ پتہ نہیں کیسی گندی نظر رکھی ہے اس نے میرے بیٹے پر، خود تو اپنے یار کے ساتھ بھاگ گئی ہے، تجھے مجنوں بنا گئی ہے۔ انہوں نے بے دلی سے تصویریں سمیٹتے ہوئے کہا، اماں تجھے خدا کا واسطہ لاکھ دفعہ سمجھا چکا ہوں تجھے، ہر بات میں اسے مت لایا کر بیچ میں۔ اس نے بے بسی سے ہاتھ جوڑ کر کہا، تو کیا کروں، چپ چاپ تیرے بڈھے ہونے کا انتظار کروں؟ لاکھ دفعہ سمجھا چکی ہوں تجھے، وہ واپس نہیں آئے گی، اپنی مرضی سے گئی ہے، خوش ہوگی اپنے گھر میں، تو بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھ جا۔ لیکن میری سنتا کون ہے؟ وہ عدن کی کال والی بات گول کر گئی تھی۔ جواب میں وہ خاموش رہا تھا۔ اب وہ کیا کہتا؟ اس کا دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ عدن اس کے ساتھ بے وفائی کر سکتی ہے۔ وہ آج بھی اسی کا انتظار کر رہا تھا، کہیں سے واپس آ جائے، لیکن پتہ نہیں اللہ کو کیا منظور تھا۔ اس نے کمرے کے باہر کھڑے ہو کر دستک دی۔ شاہ جی نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، اسے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ وہ چپ چاپ ان کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ کافی پیو گے؟ انہوں نے فائل بند کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، آپ کام کی بات کریں، اس نے روکھے لہجے میں کہا۔ سنا ہے تم نے شادی کر لی ہے؟ انہوں نے طنز بھرے لہجے میں کہا۔ جی، اپنی بیوی کے ساتھ خوش ہوں، اس نے جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے کہا۔ چلو اچھی بات ہے، ویسے مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہوتی ہے، انہوں نے کچھ رازداری سے کہا۔ اس نے ناسمجھی سے شاہ جی کی طرف دیکھا۔ 2 ٹوک بات کروں گا، ایک شادی تم نے اپنی مرضی سے کی ہے، ایک ہماری مرضی سے کر لو اور حویلی آ جاؤ۔ انہوں نے ایسے کہا جیسے کوئی بزنس ڈیل کر رہے ہوں۔ جو آپ کہنا چاہتے ہیں کھل کے کہیں۔ اس نے آئی برو جھکا کر آنکھوں کو پرسوچ انداز میں گھمایا۔ سیدھی سی بات ہے شاہ، مہرو تم سے بہت محبت کرتی ہے، اس کی حالت بہت خراب ہے، تم مہرو سے شادی کر لو۔ انہوں نے بات ختم کر کے اس کے تاثرات جاننے کی کوشش کی۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں مہرو سے شادی کر لوں؟ اس نے تصدیق چاہی۔ ہاں، اس میں برائی کیا ہے؟ معذرت شاہ جی، میں ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ مہرو میری ذمہ داری ہرگز نہیں، آئندہ مجھے ایسی بھی کوئی بھی فضول پیشکش کرنے سے پہلے لاکھ بار سوچیے گا۔ میری بھی ایک بات سن لو شاہ، میں تمہیں برباد کروں گا۔ وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں تیار ہوں، بلکہ مجھے انتظار رہے گا۔ اور مہرو کے لیے کل بھی نہ تھی، آج بھی نہ ہی ہے۔ وہ پیر پٹکتا ہوا باہر نکل گیا۔ وہ اس کی پیٹھ کو گھورتے رہ گئے۔ سورج کی خوبصورت کرنیں دھیرے دھیرے زمین پر اپنا عکس بکھیر رہی تھی۔ پرندوں کی آوازیں رات کے سکوت کو توڑ رہی تھی۔ بیڈ کے قریب پڑی ڈائری کے ورق پھڑپھڑانے لگے۔ شاید رات کو ڈائری لکھتے لکھتے سو گئی تھی۔ وہ لجت سے اندر داخل ہوا۔ بیڈ پر اسے نیم دراز دیکھ کر وہ وہیں قریب پڑے صوفے پر بیٹھ کر فرصت سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ بیبی پنک کلر کے رنگ میں سادہ سی شلوار، ٹراؤزر اور ریشمی دوپٹہ جو کہ آدھا بیڈ پر آدھا بیڈ سے نیچے لٹک رہا تھا، وہ ہمیشہ کی طرح سادہ مگر معصوم سی لگی۔ وہ کتنی دیر یوں ہی اسے دیکھتا رہا، اس کی خوبصورتی کو جذب کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ کھڑکی سے ہوا کا جھونکا ایک دفعہ پھر اندر آیا۔ ڈائری کے ورق ایک دفعہ پھر پھڑپڑانے لگے۔ وہ رات کو دیر سے گھر واپس آیا تھا۔ عدن رات کو شاید جلدی سو گئی تھی، اس نے اسے اٹھانا مناسب نہیں سمجھا، ڈرائنگ روم میں ہی سو گیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ ڈائری کے ورق پھر سے پھڑپڑانے لگے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی توجہ خود بخود ٹیبل پر پڑی نیلے کور والی ڈائری
کی طرف چلی گئی۔ اس نے چپ چاپ ڈائری اٹھائی، اپنی الماری کے دراز میں رکھ کر لاک کر کے چابی اپنے پاس رکھی۔ ابھی اتنا ٹائم نہیں تھا کہ وہ اسے پڑھ سکے۔ وہ ایک دفعہ پھر اس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا، مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ کسی کی نظروں کی تپش محسوس کر کے عدن نے آنکھیں کھولی تو گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ وہ دوپٹہ درست کرنے لگی اور ایک سخت نظر اس پر ڈال کر اٹھ کر جانے لگی جب شہاک نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بیٹھی رہو نا، ابھی تو فرصت سے دیکھا بھی نہیں تمہیں میں نے، اس نے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے کچھ دیر اور سوچا اور ہونٹ چباتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ وہ آنکھوں میں محبت بھرے اسے دیکھنے لگا، کچھ دیر اپنے ہاتھوں کو دیکھتی رہی، پھر کچھ سوچ کر بولی، یہ انگوٹھی پیاری ہے نا؟ اس نے اپنی انگلی، جس میں نازک سی انگوٹھی تھی، اٹھا کر اسے دکھائی۔ ہاں بہت خوبصورت ہے، تمہاری طرح، اس نے مسکرا کر کہا۔ ہاں خوبصورت تو ہوگی نا، دینے والے نے محبت سے جو دی تھی وہ بہت کچھ جتا گئی۔ کیا مطلب ہے کس نے دی؟ وہ ناسمجھی سے بولا۔ زیان نے دی ہے نا؟ وہ ایک ادا سے بول کر شہاک کی روح تک کو جھنجھوڑ گئی تھی۔ عدن، یہ انگوٹھی ابھی اسی وقت اتار کر مجھے دے دو۔ اس نے اپنی آواز کو آہستہ رکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس کے لہجے کی سختی کو بھانپ گئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی۔ میں نے کہا اسے اتار دو۔ اس کی آواز پہلے کی نسبت اونچی تھی۔ وہ کچھ نہیں بولی، چپ چاپ اسے دیکھنے لگی۔ اب کی بار شاہ نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ کو سختی سے پکڑا، انگوٹھی اتار لی۔ اس نے آنکھوں میں ناراضگی سمو کر شاہ کو دیکھا۔ شاہ کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ اور ایک بات، آئندہ میں تمہارے منہ سے اس انسان کا نام نہ سنوں، وہ سختی سے کہہ کر باہر نکل گیا۔ اس کے نکلتے ہی عدن کا قہقہ بلند ہوا۔ وہ اپنا کام پورا کر چکی تھی، اب پورا دن اس سے جلنے کے لیے یہ بات کافی تھی، اور یہی بات اس کو اندر تک سرشار کر گئی تھی۔ ڈرائیور، گاڑی نکالو، کہیں جانا ہے، شاہ نے فل تیاری کے ساتھ باہر نکلتے ہی حکم صادر کیا۔ ڈرائیور نے ان کے حکم پر لبیک کہا۔ مستقیم شاہ نے بڑی گہری نظروں سے اپنے والد کو دیکھا۔ وہ پچھلے کچھ دنوں سے بہت مرجھائے ہوئے لگ رہے تھے، آج ان کی حالت پہلے سے درست تھی۔ بابا کسی اہم کام سے جا رہے ہیں؟ مستقیم شاہ نے تصدیق کی لہجے میں کہا۔ ہاں یہی سمجھ لو، انہوں نے دو معنی لہجے میں کہا۔ مستقیم شاہ الجھن کا شکار تھے لیکن خاموش رہے۔ شاہ جی آ جائیں، ڈرائیور نے سر جھکا کر تابع داری سے کہا تو شاہ جی باہر نکل گئے۔ مستقیم شاہ ان کی پیٹھ کو گھورتے رہ گئے۔ عدن اپنے کمرے میں تھی جب شازیہ تیزی سے کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ عدن بی بی، وہ جی بڑی حویلی سے بڑے شاہ جی آپ سے ملنے آئے ہیں۔ شازیہ نے ایسے کہا جیسے کوئی بہت بڑی خبر لے کر آئی ہو۔ کیوں؟ انہیں مجھ سے کیا کام؟ عدن اس بات پر بہت حیران تھی، لیکن یہ واقعی حیرت کی بات تھی کہ وہ خود عدن سے ملنے آئے تھے۔ وہ بے دلی سے اٹھی، پاؤں میں سلیپر پہننے لگی۔ اب اس کا رخ ڈرائنگ روم کی طرف تھا۔ یہ ایک بڑا عالی شان کمرہ تھا۔ زمین پر قالین بچھی ہوئی تھی۔ کمرے میں مختلف قسم کے فریمز لگی ہوئی تھی۔ ایک طرف دیوار پر بارہ سنگھا کی تصویر لگی ہوئی تھی تو دوسری طرف تصویر میں شیر چنگھاڑ رہا تھا۔ دائیں طرف عمدہ اور قیمتی صوفے پڑے تھے، ایک طرف ٹیبل تھی جس پر قیمتی گلدان پڑے تھے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی عدن کی نظریں سب سے پہلے شہاک کی بڑی سی فریم پر پڑی جس میں وہ کسی جانور کا شکار کر رہا تھا، جو کہ کمرے کے بالکل سامنے دیوار پر لگی تھی۔ عدن جب سے اس گھر میں آئی تھی پہلی بار ڈرائنگ روم میں آئی تھی۔ اس کمرے میں اور اس پورے گھر میں موجود ہر چیز اندھی دولت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ وہ اپنی شال درست کرتے ہوئے جو کہ سلیقے سے اوڑھی ہوئی تھی، شان سے چلتی ہوئی شاہ جی کے بالکل سامنے والے صوفے پر جا بیٹھی۔ شاہ جی کی ایک نظر اس عام سے دیکھنے والی مگر خاص سی لڑکی کو دلچسپی سے دیکھا۔ جو بھی تھا ان کے لاڈلے پوتے کی پسند تھی، لیکن عدن کی وجہ سے جو ان کے دل میں میل آ چکا تھا، اس نے ایک دفعہ پھر اس کا دل بدل کر دیا۔ جی فرمائے، کیسے آنا ہوا شاہ جی؟ وہ اپنے ازلی لہجے میں بولی۔ انہوں نے اس چھوٹی سی نازک دھان پان سی لڑکی کو دیکھا جو پورے اعتماد سے ان کے سامنے بیٹھی تھی۔ آخر شہاک کی پسند تھی، وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ یہی فرق تھا اس میں اور مہرو میں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مہرو اور عدن کا موازنہ کرنے لگے۔ کیا ہم اپنی بہو سے ملنے نہیں آ سکتے؟ انہوں نے اپنے لہجے میں شفقت سموتے ہوئے کہا۔ جواب میں وہ طنزیہ ہنسی۔ بس کیجیے شاہ جی، میں آپ بڑے لوگوں کو اچھے سے جانتی ہوں، آپ لوگ اپنے مطلب کے سوا کسی غریب کو دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ مجھ سے ملنے آگے۔ وہ جیسے ان کا مذاق اڑا رہی تھی، مطلب منہ پھٹ اور کافی سمجھدار بھی تھی۔ وہ ایک دفعہ پھر متاثر ہوئے۔ چلو اچھا ہوا جب تم سمجھ چکی ہو تو میں اپنی مطلب کی بات پر آتا ہوں۔ شاہ کو چھوڑ دو تم، انہوں نے سخت لہجے میں کہا۔ جواب میں وہ قہقہ لگا کر ہنسی۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگے۔ میں نے اسے پکڑا ہی کب ہے؟ کیا مطلب؟ تمہیں اس میں کوئی دلچسپی نہیں؟ وہ ایک دم سے اس کی طرف متوجہ ہوئے۔
بالکل بھی نہیں، میں تو اسے سخت ناپسند کرتی ہوں۔ اسے پتہ نہیں حویلی والوں کو اپنے سامنے ایسا بیٹھا دیکھ کر خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ خیر وہ ان کے سامنے جھوٹی محبت کا دعویٰ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ سر ہلا کر رہ گئے۔ پھر تم نے شادی کیوں کی اور اس کے ساتھ اس گھر میں رہنے کی کیا وجہ ہے؟ وہ الجھن کا شکار تھے۔ دیکھیں، نہ تو میں اپنی مرضی کے ساتھ شادی کر کے اس گھر میں آئی ہوں، نہ ہی اپنی مرضی سے یہاں رہ رہی ہوں۔ آپ اپنی عالی شان حویلی سے نکل کر دیکھتے تو آپ کو پتہ چلتا۔ آپ کے بیٹے نے کیا ظلم کیا ہے مجھ پر، اغوا کیا، میرا باپ تک مر گیا اس کی وجہ سے۔ آپ کہنے آئے ہیں تم اسے چھوڑ دو، اور یہ پوچھ رہے تھے تم اس میں دلچسپی رکھتی ہو۔ بظاہر وہ نارمل تھی، لیکن شاہ جی اس کا لہجہ سمجھ چکے تھے۔ یہ لڑکی خطرناک نہیں، وہ تو ان سے بھی بری حالت میں جی رہی تھی۔ انہیں ایک دم اس لڑکی سے ہمدردی محسوس ہوئی۔ ویسے حد درجہ بدتمیز انسان ہے آپ کا پوتا۔ غلطی اس کی نہیں، غلطی آپ لوگوں کی ہے۔ آپ لوگوں سے ایک لڑکا بھی سنبھالا نہیں گیا۔ خیر میں آپ کی بات سمجھ چکی ہوں۔ آپ اس غلط فہمی میں ہرگز مت رہیے گا۔ کبھی نہ کبھی میں اسے قبول کر لوں گی۔ وہ میرے باپ کا قاتل ہے اور اتنی آسانی سے اسے نہیں چھوڑوں گی۔ مجھے تھوڑا سا وقت دیں۔ وہ مجھے چھوڑ دے گا۔ وہ پریقین تھی۔ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو؟ میں بچپن سے اسے جانتا ہوں۔ جس طریقے سے اس نے تمہیں حاصل کیا ہے، اتنی آسانی سے تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ انہوں نے صاف کوئی سے کہا۔ تبھی تو وقت مانگ رہی ہوں آپ سے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ پہلی بار ہمارے گھر آئے ہیں، چائے پی کر جائیے گا۔ نہیں میں پھر آؤں گا۔ یہ کہہ کر شاہ جی اٹھنے لگے۔ تم سے مل کر اچھا لگا۔ ان کے دل میں عدن کے لیے کوئی ڈر نہیں تھا۔ عدن بھی مسکرا دی۔ انہوں نے دروازے پر کھڑے ہو کر دستک دی۔ عدن نے سر اٹھا کر دیکھا۔ دروازے پر شاہ جی کھڑے تھے۔ شاہ جی آپ باہر کیوں کھڑے ہیں؟ اندر آئیں نا۔